نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ پچھلی بار ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اخلاق کیسے عطا کی، یہی پڑھا تھا۔ اس بار ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور عفو، اس کا مطلب جب میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا سمجھ آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر، بردباری اور درگزر کرنے کی صفات نبوت کی عظیم ترین صفتوں میں سے ہے۔ کتنی چیزیں؟ صبر، بردباری اور درگزر کرنے کی صفات جو ہیں یہ نبوت کی عظیم ترین صفتوں میں سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں اور مال و دولت کے سلسلہ میں کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، مگر اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس شخص کے علاوہ، اس شخص کے سوا جس نے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اس سے بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد اور سختی صبر غزوہ احد میں تھا۔ کہاں پہ تھا؟ غزوہ احد میں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ مقابلہ کیا اور آپ کو شدید ترین رنج و الم پہنچایا، مگر آپ نے ان پر نہ صرف صبر و عفو پر ہی اکتفا فرمایا بلکہ ان پر شفقت و رحمت فرماتے رہے، ان پر شفقت اور رحمت فرماتے رہے۔ ان کو اس ظلم و جہل میں معذور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، فرماتے رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، جنگ کے اندر آپ کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو راہ راست پر لا، کیونکہ وہ جانتے نہیں، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، عفو، اتنے حلیم اور معاف کرنے والے، بدلہ نہ لینے والے۔ کوئی زیادتی بھی کرتا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے۔ ہاں، جو اللہ کا دشمن ہوتا، اللہ رب العزت کے حلال کردہ کاموں کو حرام قرار دیتا یا حرام کاموں کو حلال قرار دیتا، اس کے ساتھ پھر آپ مقابلہ کرتے، اس سے بدلہ لیتے، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ اللہم اغفر لہم، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما، اے اللہ انہیں معاف فرما۔ خود تو معاف کرتے ہی ہیں اور اوپر سے اللہ پاک سے بھی ان کے لیے معافی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک ہمارا حال ہے کہ ہم نام لیوا تو ان کے ہیں، لیکن کسی نے اگر اینٹ ماری ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، اگر اس کسی نے ایک زیادتی کی ہے تو ہم اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ ہاں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو کی کیوں، ساری زندگی اپنے دل سے اس کا رنج و غم نہیں نکالتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزار کے ہمیں دکھا دی ہے ہم اسی طرح زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات میں، معاملات میں ہر 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہمیں گزار کے بتا دی ہے کہ آپ نے کیسے گزارنا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب عمل کریں گے نا اس پر؟ انشاءاللہ۔